العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دوستو درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. مل کر پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. صدر محفل، حسن محفل، زینت محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت حضور قبلہ ڈاکٹر پیر محمد ارشد شاہ نقیبی مدث اللہ العالی، واجب العزت حاضرین، برادران اسلام، الحمدللہ آج ہم سب آستانہ عالیہ قادریہ فیضان شاہ ناصر میں حضور نبی اکرم نور مجسم سید دو عالم رحمت للعالمین کے انتہائی قریبی اور جلیل القدر انتہائی محبوب صحابی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر ان کی یاد کی محفل میں حاضر ہیں. خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ صوفیاء کرام کے آستانے جو ہمارے ایمان کی حفاظت کے قلعے ہیں، ان آستانوں میں یہ آستانہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا موقع ہو، سرکار کے صحابہ کرام کے ایام ہوں، یا حضور سید دو عالم کے اولاد کے ذکر کی محافل ہوں، یہ آستانہ تمام آستانوں میں نمایاں ہے. بہت کم آستانے ایسے ہیں وہاں پر بزرگوں کے پیر صاحبانوں کے آراز تو ہوتے ہیں، مگر جنہوں نے دین حضور سے لے کر امت کو دیا ہے ان کے دلوں کا مریدوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو اور پیر صاحب کی عمر میں برکت فرمائے کہ یہ غیرت مند سنی پیر ہیں. انہوں نے صحابہ کرام کے عظمتوں کا بھی جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی عزت و عظمت کے بھی پاسبان ہیں
اور حضور کی غلامی کا شب و روز درس دے رہے ہیں۔ یہ بات ضروری تھی، میری ایمانی غیرت کا تقاضا تھا، اس کو اس لیے میں نے عرض کیا ہے۔ باقی آج جس ہستی کے ہم ذکر میں بیٹھے ہیں، علماء اسلام نے یہ بات کھلم کھلا لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کوئی ایسا شخص جس کے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان غنی کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ کہہ دو یار، چھوٹے چھوٹے بندوں کی شان پر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جس کی شان قرآن میں رب بیان کرے اور منبر پر رسول اللہ بیان کرے، اور جس کے بارے میں حضور فرمائے میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی عظمت میں ذرا دل کھول کے بیٹھنا چاہیے۔ بد عقیدگی کے زنگ ہمارے دلوں سے تب نکلیں گے جب ہم اصحاب نبی کی عظمت دل میں بٹھائیں گے۔ حضرت عثمان غنی ایسے شخص ہیں، نبی پاک کی حقیقی بیٹیاں، یہ جو آج لوگ بکواس کر رہے ہیں نا، حضور کی حقیقی بیٹی ایک ہے، قرآن کہتا ہے نبی پاک کی حقیقی بیٹیاں 4 ہیں۔ نبی پاک کی حقیقی بیٹیاں حضور کے خون سے پیدا ہونے والی سیدہ طیبہ ام المؤمنین، سادات کی اصل حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے جس بطن اقدس سے پیدا ہونے والی حضور کی 4 بیٹیاں، سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ جناب رقیہ سلام اللہ علیہا، سیدہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اور ان 4 میں سے 2 بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ مکہ مکرمہ میں کی شادی حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان سے فرمائی، اور جب 2 ہجری میں غزوہ بدر فتح ہوا، میدان میں مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی، تو جب واپس لوٹے اس وقت حضرت رقیہ وصال فرما چکی تھی، اور حضرت عثمان کو نبی کریم علیہ السلام نے خود روکا تھا کہ اے عثمان، آپ میری بیٹی کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے، خدمت کے لیے مدینہ میں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بدر کے اندر جنگ کرنے کا ثواب بھی دے گا، اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ایک مجاہد کے حصے میں جتنا مال غنیمت آتا ہے، مال غنیمت میں دے رہا ہوں، اور ثواب تمہیں مجاہد کا اللہ دے رہا ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ٹائم مختصر ہے، میں چیدہ باتیں عرض کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں وہ بد نصیب مسلمان ہے، وہ بد نصیب پیر ہے، وہ بد نصیب مرید ہے، وہ بد نصیب خطیب ہے، وہ بد نصیب مقتدی ہیں جن کے آستانوں اور منبروں پر اصحاب محمد کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ اگر خوش نصیبی چاہتے ہو، جن سے اللہ راضی ہے تم بھی راضی ہو جاؤ، جن سے رسول راضی ہیں تم بھی راضی ہو جاؤ۔ اس لیے میری تو یہ آپ کی خدمت میں اس آستانے کی وساطت سے پیغام ہے، پوری دنیا میں، پوری دنیا کے صوفیاء اور پیران عظام کو، کیا ہمارے باپ سے بھی کم حضرت عثمان نے اسلام کی خدمت کی ہے؟ ہمارے باپ کا حق ہے اس کے عرس پر 2 جانور ذبح ہوں، ہمارے باپ کا حق ہے جس نے ساری زندگی اسلام کی وجہ سے ہے عزت پائی ہے کہ اس کا عرس ہو، اور جس نے پانی سے بھی زیادہ سخاوت سے اسلام پر پیسہ بہا دیا اور قرآن کی آیت پر اپنا خون گرا گیا اور اسلام میں رکھنا نہیں آنے دیا، اس کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کی یاد کا جلسہ بھی منا لیں اپنے آستانے پہ۔ تو اس لیے آپ کو غیرت مند سنی ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ ڈنڈا اٹھا لیں، یارو کم از کم ان کا نام تو زبان پہ لے آئیں جن کا نام رب نے قرآن میں لیا، مصطفیٰ نے حدیث میں عطا کیا ہے۔
تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے، جو لوگ کہتے ہیں حضرت عثمان بدر میں نہیں گیا تھا، وہ تو ڈر گیا تھا، ارے بدبخت وہ ڈر نہیں گیا تھا، نبی پاک نے خود کھڑا کیا تھا، اولاد محمد کی خدمت کے لیے عثمان موجود تھا مدینے میں۔ سبحان اللہ کہہ دو ذرا۔ معلوم ہوا جہاد میں جانے کا ثواب بھی برحق ہے، لیکن اس سے ڈبل ثواب عثمان نے کمایا ہے۔ جہاد کا ثواب بھی عثمان کو ملا، مصطفیٰ کی اولاد کی خدمت کا ثواب بھی عثمان کو ملا ہے۔ آپ پڑھے لکھے حضرات ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے حضرت قبلہ پیر صاحب کے مریدوں میں زیادہ تعداد پڑھے لکھوں کی ہے۔ سبحان اللہ کہے تو کوئی فرق نہیں۔ اچھا پڑھے لکھے ہونے کی یہ دلیل نہیں ہے بندہ سبحان اللہ ہی نہ کہے، یہ کوئی پڑھے لکھے ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ تو محبت کی بات ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا تو وہ چپ رہے، باقی والے سبحان اللہ ضرور کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھو کتنی خوبصورت چہرے ہیں، مسکرانے والے چہرے ہیں۔ وکیل صاحب بیٹھے ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں ایک بات، توجہ ہے نا؟ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ جو بندہ غزوے میں جائے گا، اصول یہ ہے کہ جو بندہ غزوہ میں جہاد میں جنگ میں جائے گا، جس کافر کا سامان اس کے ہاتھ آئے گا اسی کو ملے گا نا، جو گیا تھا اور جو گیا بھی نہیں تھا، اور اس کو نبی کریم حصہ بھی دے رہے ہیں، 313 میں برابر کا حصہ دے رہے ہیں۔ اور یہ نبی کے غلام کی شان ہے، وہ مدینے میں بھی تھا اور بدر میں بھی تھا۔ سبحان اللہ کہتا ہوں، یہ نبی کے غلام کی شان ہے، وہ مدینے میں بھی تھا، بدر میں بھی تھا۔ جس کے داماد کی یہ شان ہے، جس کے خلیفے کی یہ شان ہے، جس کے صحابی کی یہ شان ہے، اس نبی کی کیا شان ہوگی؟ سبحان اللہ کہہ دیں۔ ٹائم تھوڑا ہے، تقریر نہیں ہوگی آج، صرف تقریر کا میں آپ کو فن بتا رہا ہوں۔ تقریر اس طرح ہوتی ہے، تقریر پھر کبھی جب ٹائم ہوگا، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ جس وقت تھے خدمت میں ان کی، ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ دو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا جب وصال ہوا، مدینے میں جب حضور آئے بدر سے، تو اس وقت قبر بن چکی تھی، غسل ہو چکا تھا، اور سرکار تدفین میں شامل ہوئے، اور میرے آقا نے خاص قید لگائی، میری بیٹی کی قبر میں وہ اترے۔ توجہ ہے؟ جو آج فلاں عمل سے مبرہ ہو۔ اور پھر سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کی تدفین کے بعد حضرت عثمان مرجھا گئے، مغموم ہو گئے۔ یارو اتنی بڑی ہستی کی بیٹی اور اتنی بڑی شان والی زوجہ جب دنیا سے گئی
تو کسی نے پوچھا، غالباً حضرت فاروق اعظم نے پوچھا رضی اللہ عنہ، عثمان مرجھائے ہوئے کیوں ہو؟ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل سببی و نسبی ینقطع الا سببی و نسبی، قیامت کے دن ہر نسبی رشتہ اور ہر سببی رشتہ، جو سبب سے رشتے ہیں، تعلق ہیں، وہ بھی ٹوٹ جائیں گے اور نسبی رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے، الا سببی و نسبی، میرا نسب بھی باقی رہے گا، میرا سبب بھی باقی رہے گا۔ یا رسول اللہ، حق شاہر یار، تھوڑا جا چھکو جا آواز کو، اللہ اکبر۔ میرا سبب یعنی جس کا واسطہ مجھ سے کلمے کا ہے، صحبت کا ہے یا رشتہ داری کا ہے، بندہ مومن ہے۔ کلمے والا بندہ بولو تو صحیح، یا فرنٹ سیٹوں والے بولو یا پھر بولنے والے فرنٹ پہ آ جاؤ، اونچا بولو، جس کا میرے نسب سے تعلق ہے، وہ نسب ہے، وہ حضور کے اجداد ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوں، نسب دونوں طرف کام کرتا ہے۔ حضور جن کی نسل سے ہوں وہ بھی، اور جو حضور کی نسل سے ہے وہ بھی، دونوں طرف حضور کا نسب ہے۔ ادھر حضور ہیں، ادھر بھی حضور ہیں، ادھر بھی شان حضور کی وجہ سے، ادھر بھی شان حضور کی وجہ سے ہے۔ ایک تو یہ تعلق ہے، اور ایک تعلق ہے صحابیت کا، کلمے کا، یہ تعلق بھی نہیں ٹوٹے گا۔ رشتے کیے جہاں حضور نے، حضور جن کے داماد بنے، یہ تعلق بھی نہیں ٹوٹے گا، اور جو حضور کے داماد بنے یہ تعلق بھی نہیں ٹوٹے گا۔ جن کے رشتے اہل بیت قریش میں ہوئے، مومن تھے، یہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو حضرت عثمان نے کہا پریشان اس لیے ہوں، وہ رشتہ تو ٹوٹ گیا، ابھی میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے افسوس ہے کہ کاش یہ رشتہ، یہ بندھن برقرار رہتا، یہ سبب حضور سے نسبت برقرار رہتی۔ میرے آقا نے جب بات سنی، فرمایا لوگو، میں عثمان کے ساتھ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کر رہا ہوں۔ اور حدیث میں ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے جہاں اپنی شادیاں کی، میں جن کا داماد بنا اللہ کے حکم سے بنا، اور جن کو میں نے داماد بنایا یہ بھی اللہ کے حکم سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، پوچھا گئی سبحان اللہ۔ دوہرے داماد ہیں، ایمان سے بتائیے، ذرا کھل کے بتائیے، آج جتنی معزز آج بیٹھے ہوئے ہیں کھل کے بتائیے، آپ جب اپنی بیٹی کہیں بیاتے ہیں، شادی کرتے ہیں، کیا یہودیوں کے ساتھ کر دیں گے شادی؟ کیا منافق کے ساتھ شادی کر دیں گے؟ کیا ظالم کے ساتھ شادی کر دیں گے؟ ارے جب ہم جیسا غلام ابن غلام ابن غلام رسول اللہ کی آل کا کمی اپنی بیٹی کی شادی عام آدمی سے نہیں کرتا، تو جس کا کلمہ عرش فرش والے پڑھتے ہیں اس کی بیٹیوں کی شادی کہاں ہوئی ہوگی؟ تو اس لیے مجھے پیروں سے بھی کچھ کہنا ہے۔ پیر ڈاکٹر محمد ارشد شاہ نقیبی کا پیغام غیرت سن لو، اور دجالوں اور رافض کے پٹھوں سن لو۔ آج لوگ حضور کی بیٹیوں کا انکار کر رہے ہیں، تم کیا منہ دکھاؤ گے مصطفیٰ کو؟ کیا یہ لچے لفنگے تمہاری شفاعت کریں گے کہ آمنہ کا لال تمہاری شفاعت کرے گا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی بولے نہیں بے، اعلیٰ حضرت سے لوگ کیوں چڑھتے ہیں؟ ہر بے غیرت غیرت مند سے چڑھتا ہے۔ جو بھی بے غیرت ہوگا وہ غیرت مند سے چڑھتا ہوگا، اس کو غیرت مند پسند نہیں ہوتا ہوگا، اس کو الرجک ہوگی غیرت مند سے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے لوگ اس لیے چڑھتے ہیں، اس نے وہ کڑا پہرا لگایا کہ آل نبی کی عزت پر بھی احمد رضا کا پہرا ہے، اور اصحاب محمد کی عزت پر بھی احمد رضا کا پہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں نور کی تھکے بیٹھے ہوئے
وہ ایسے تھکے بیٹھے ہوئے لگ دے اچھی ذرا سبحان اللہ نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا دو شالہ سارے پاسے بندہ گھوٹ پڑے نا دولہ آدھن دو شالہ تو پائی ہوئے یہ چادر 2 مرتبہ دولہ بنے اور برات عثمان کی آئی نبی کے دروازے پہ یارو جب مولا علی کی برات اتنا مبارک ہے کہ مصطفیٰ کے دروازے پر آئی تو مومن کا دل باغ باغ ہو گیا تو جس کی برات 2 بار محمد کے دروازے پر آئی ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے خدا نہ کرے بیٹی لولی لنگڑی ہو پھر بھی اس سے محبت کرتا ہے تو میرے نبی کی ساری اولاد میرے نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے فاطمہ الزہرا کی شان تو ورا الورا ہے ساری اولاد کی شان سے بڑی شان زہرا کی ہے اس لیے کہ وہ نبی کی نسل کی اصل ہے وہ آیت تطہیر کی جناب حاملہ ہیں ان پر تطہیر اتری ہے یہ بھی ہمارا ایمان ہے اور مصطفیٰ کی ساری اولاد پاک اور نور علی نور ہے یہ بھی ہمارا ایمان ہے نور کی پڑھ چھوڑا نور کی سرکار سے یہ نور کی سرکار حضور پاک ہیں نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا ہو مبارک اجی سو ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا کمال ہے کچھ لوگ سارے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بولو مدینے منجو ذوالنورین کہتے ہیں ان سے پوچھا ذوالنورین کیوں کہتے ہو وہ کہیں گے نبی پاک کی 2 بیٹیاں ان کے گھر میں آپ ان کو کہیں واہ جی واہ ماشاءاللہ پہلے تو نبی کو نور نہ منے دے آوے ہون نبی دے بیٹیاں کو نور منی کھڑے ہو پہلے تو تم کہتے تھے نبی نور نہیں ہے اب ذوالنورین جس کے گھر 2 بیٹیاں آئیں وہ تو 2 نور والا ہو گیا اور جس کے خون سے وہ پیدا ہوئی وہ کتنے نور والا ہوگا او مبارک رحمت اللہ تیری آواز نہ آئی تبل میں دعا مقصا زال تیرے نال جھیڑا لاوے او مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا اور تیری نسل پاک میں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ پاک نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سب سے پہلے سب سے آگے توجہ ادنا پہلا نمبر پاؤں والے سب سے پہلے سب سے آگے اسلام میں داخل ہونے والے ایمان قبول کرنے والے مہاجرین اور انصار سے مہاجر وہ جنہوں نے صرف اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اللہ کے دین کو اطراف و اکناف عالم میں پہنچانے کے لیے وطن چھوڑا مکان چھوڑے کاروبار چھوڑا خون کے رشتے توڑے پیدل چل کے آئے سواریوں پہ چل کے آئے مکہ سے مدینہ آئے
اور انصار وہ پہلے پہلے جو مدینہ سے مکہ گئے اور اسلام قبول کیا، اس وقت کی بات ہے جب اسلام کا نام لینا ہزاروں مصیبتوں کو گلے لگانا تھا، چلتے بندے کے عضو کاٹ لیتے تھے، آنکھیں نکال لیتے تھے، زندہ بندے کو انگاروں پر ڈال دیتے تھے۔ اس وقت اول پہلے دونوں گروہوں میں سے، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے جو اسلام میں داخل ہوئے، والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ جو ان کی اتباع اسلام میں کر کے بعد میں اسلام میں آئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا ہے اللہ ان سب سے اور یہ سب راضی ہو گئے ہیں اللہ سے۔ توجہ ہے نا یارو، جن کے ایمان کا گواہ خدا، جن کے خلوص کا گواہ خدا، جن کی نماز کا گواہ خدا، جن کی ہجرت کا گواہ خدا، چند بندوں کے بھونکنے سے سورج کے نور میں کمی نہیں آتی۔ اگر کوئی عثمان کو گالیاں دیتا رہے خود جہنم میں جائے گا، عثمان کے ترانے قیامت تک رب کا قرآن پڑھتا رہے گا۔ بن یار نبی دے یار، بول دے نہیں ہو، تقریر ختم ہے، ٹائم نہیں ہے۔ بن یار نبی دے یار، بن یار نبی دے یار، نعت خان دی آواز سنائے بغیر ویلن دے پڑھ دے۔ بن یار نبی دے یار، بن یار نبی دے، ادھر سے آواز نہیں آ رہی، لنگر اکٹھے کھائیں گے آستانے کا۔ بن یار نبی دے یار، کوئی خاموش نہ رہے، جتنا بڑی عزت والا خدا اس سے زیادہ دے گا۔ بن یار نبی دے یار، بن یار نبی دے، او شک ہوئی تو چل مدینے ویک سنجوک مزاران دا۔ بن یار نبی دے، بن یار نبی دے یار، دا بن یار نبی دے یار۔ بات پشتوں میں ہو یا سرکی میں، پٹھانوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ بن یار نبی دے، بن یار نبی دے یار، توڑتے ساتھی توڑ پوچھے سن، انگلیاں نپ کے جنت نے سن۔ واہ سبحان اللہ، واہ بڑو صاحب واہ، اونچی سبحان اللہ کو۔ توڑتے ساتھی توڑ پوچھے سن، انگلیاں نپ کے جنت نے، انگلیاں نپ کے جنت نے، نال نبی دے سر کرے سن، نال نبی دے سر کرے سن، جنت دے گلزاراں دا۔ بن یار نبی دے، بن یار نبی دے یار۔ ایک بات، صرف ایک بات آخری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے بولو تو صحیح، اللہ راضی تھی وہ اچھی بولو، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، سیغہ بھی ماضی کا ہے۔ اور ورضوا عنہ، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے ہمارے سجدے قبول کر لیے، نمازیں قبول کر لی، جہاد قبول کر لیے، اوے اسلام پہ زخمی ہونا قبول کر لیا، اسلام پہ ہر شر لٹا دینا قبول کر لیا، ورضوا عنہ، جب انہوں نے مالک کی کرم نوازی کو دیکھا وہ بھی رب سے راضی ہو گئے۔ توجہ ہے نا، اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ مصطفیٰ اللہ سے، تو جڑا صحابہ نال راضی کوئی نہیں، اون دی لڑائی صحابہ نال نہیں۔ مجھے کہنے دیجئے سیدھی
کی بات ہے لیغیظ بہم الکفار، اللہ فرماتا ہے محمد کے صحابہ سے بغض وہی رکھتے ہیں جو کفار ہیں۔ قرآن ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے۔ قاضی خان کا فتویٰ ہو ٹھکرا دو، شامی کا فتویٰ ہو ٹھکرا دو، بہار شریعت ہو ٹھکرا دو، فتاوی ہندی ہو ٹھکرا دو، جو بھی فتوے ہیں وہ ٹھکراؤ تو کافر نہیں ہوگے۔ قرآن ہے، قرآن، اس کو ٹھکرا کے تو دکھاؤ۔ لیا ہے ہاں، یہ فتاوی شامی نہیں ہے، حضرت فرما رہے ہیں فتاوی شامی نہیں ہے، یہ فتاوی ربانی ہے۔ توجہ ہے، توجہ ہے، مدینے ونجو ہولے ہولے سبحان اللہ کو مت ونجو ہی پہ۔ اللہ اکبر، یہ تفنن کرتا ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ ناراض نہ ہونا۔ اللہ اکبر، وردوان، اللہ آگے اللہ نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اللہ نے تیار کر رکھے ان کے لیے، وہ جو مہاجر و انصار ہیں، اسلام میں آنے والے پہلے اور ان کے پیچھے آنے والے ساروں کے لیے تیار کر رکھے ہیں کیا؟ باغات، تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان باغوں میں ہمیشہ 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 ابد الآباد تک رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ارے تم اپنے باغ خود لگاتے ہو یا مالی لگاتے ہیں؟ حضرت عثمان و علی و طلحہ زبیر صدیق و فاروق وہ ہیں جن کے لیے باغ رب نے لگائے ہیں۔ تو جو ہے نا ایک کارنامہ، حضرت عثمان غنی نے امت پر کتنے احسان کیے ہیں گن نہیں سکتے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور میں، اس دور میں مقدمہ پڑھ کے دیکھو ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء کا، شاہ ولی اللہ نے اتنا فساد تھا اہل تشیع کا، کتاب پر اپنا نام نہیں لکھا تھا، اپنا نام ولی اللہ نہیں لکھا تھا کہ کوئی قتل نہ کر دے، قطب الدین لکھا تھا، قطب الدین نام لکھا تھا۔ شاہ عبد العزیز نے بھی اپنا نام نہیں ظاہر کیا تھا، تحفہ اثنا عشریہ جب لکھا تھا۔ علماء نے اس وقت بھی کام کیا ہو، علماء کی جماعت جب اہل تشیع ببہنگے دول دندناتے تھے، کوئی کتاب لکھتا تھا عالم تو وہ مار دیتے تھے۔ علماء حق نے تو اس وقت بھی کام کیا صحاب مصطفیٰ کی عظمت پر۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے آستانے مدارس کیوں خاموش ہیں اصحاب مصطفیٰ کی عزت کے لیے؟ حضرت شاہ ولی اللہ نے 4 جلدوں میں فارسی زبان میں کتاب لکھی ہے، چاروں خلیفوں کی شان پر۔ بولو تو زینہ الحمدللہ، وہ کتاب میں نے پڑھی ہے، 4 جلدیں ہیں، ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، 2 بار چھپا ہے اردو ترجمہ، ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے چھپا تھا انڈیا میں، پھر بعد میں بھی چھپا ہے کراچی سے۔ تو ازالت الخفاء میں اللہ اکبر اٹھا کے دیکھو، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں علماء نے کام کیے۔ حضرت جناب عثمان غنی کے کارناموں پر کئی جلدیں لکھی ہوئی ہیں۔ یار عثمان غنی کے دور میں امام حسن حسین پاک بھی جنگ میں شریک ہوتے تھے، اور یہ جو افغانستان ہے پورا حضرت عثمان غنی نے فتح کیا ہے۔ تبرستان، یہ جو روس کی آزاد ہوئی ہیں، روس سے اپنا ریاستیں، تبرستان بھی عثمان غنی نے فتح کیا ہے، آذربائیجان بھی عثمان غنی نے فتح کیا ہے۔ اتنی وسیع حکومت، تبرستان سے مراکش تک حضرت عثمان نے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا ہے، تبرستان سے مراکش تک اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ قرآن کریم، آخری بات کر رہا ہوں، یہ کارنامہ عثمان غنی کا، ٹائم نہیں ہے۔ عثمان غنی کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ ہے کہ جس طرح آج شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث غیر مقلد ہیں، اور بھی بہت ساری جماعتیں ہیں، اگر عثمان کا یہ کارنامہ نہ ہوتا
جتنا فرقے ہیں اتنا قرآن ہوتے. خدا کی قسم ہے، ذرا پڑھے لکھے توجہ کرو. اتنا قرآن ہوتے. شیعہ کا اپنا قرآن ہوتا، بریلوی کا اپنا ہوتا، دیوبند کا اپنا ہوتا، شیعہ کا اپنا ہوتا، وغیرہ وغیرہ. ہر ملک والوں کا اپنا قرآن ہوتا. وہ کس لیے؟ قرآن ایک لغت میں نہیں اترا، آیا عربی میں ہے. عربی کی 7 قبیلے تھے، ہر قبیلے کی اپنی لغت تھی، اپنی بولی تھی. لغت من بولی، جیسے سرائکی بولی ہے ایک، ملتان میں بھی سرائکی، مظفر گڑھ میں بھی سرائکی، علی پور میں بھی سرائکی، ڈی جی خان میں بھی سرائکی، اچ شریف میں بھی سرائکی، رحیم یار خان میں بھی سرائکی. فرق ہے لہجوں کا، لفظوں کا، معنی ایک ہے. جی ایک مثال کے لیے بات عرض کرتا ہوں. یہ ذرا کراس کرے نا دریا چناب تو ہے سرائکی. ادن ولا پیچھے کڈے گیا میں یہ سرک کہتے ہیں. ول کتھا گیا ویسے ہی بات ایک ہے نا. بولو وہ یار سمجھ کہہ نہیں آتی بھائی. میں اس ایمان سے دین کا بہت مسئلہ سمجھا رہا ہوں، حضرت کے قدموں میں بیٹھ کے ان کا پیغام سنا رہا ہوں. ذرا توجہ، بات ایک ہے نا، معنی ایک ہے نا. اچھا ذرا یہ مظفر گڑھ سے آپ یمین کی طرف چلیں، یعنی آپ قبلہ سمت چلیں. آپ ادھر دیکھیں ڈی جی خان گیا، وہ ادا سہی ولا پیچھے کت گیا وے. وہ ادا بھی وہی چیز ہے. وہ کاکا والا کدے گیا میں، کاکا بھی وہی چیز ہے. بھائی جان کتھے گیا وے، بھائی جان بھی وہی چیز ہے. کہ کوئی نا ہے، بی بی وہی چیز ہے، بہن وہی چیز ہے، ادی وہی چیز ہے، کاکی وہی چیز ہے. لہجوں میں فرق ہو گئے. اب اس کو ذہن میں رکھ کے آگے چلیے. عرب کے 7 قبیلے بڑے تھے، ہر قبیلے کی لغت اپنی تھی. اللہ نے 7 لغتوں میں قرآن کو عربی میں اتارا ہے. اس کی مثال سنیے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ایک لغت ہے. دوسری سنیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ملکی یوم الدین میم الف ما نہیں ہے. ملکی کا بھی وہی مطلب ہے بادشاہ، مالک کا بھی مطلب ہے بادشاہ. 7 لغتوں میں تھا قرآن. اسلام صرف ایک بستی میں نہیں رہنا تھا، اطراف و اکناف و عالم میں پھیلنا تھا. اسلام جب عرب سے نکلا، عجم میں آیا، فارس میں آیا، روم میں آیا، شام میں آیا، پختون میں آیا. لوگوں میں لڑائی ہو گئی. جو مالکی پڑھتے تھے وہ کہتے تھے ملکی والے کافر ہیں، جو ملکی یوم الدین پڑھتے تھے وہ کہتے ہیں مالکی پڑھنے والے غلط پڑھتے ہیں. قتل و غارتیں ہونے لگی. عثمان غنی کو پتہ چلا. آپ نے فرمایا جو نسخہ حضرت عمر کی بیٹی ام المؤمنین حفصہ سلام اللہ علیہ کے پاس ہے اس کو ذرا اٹھواؤ. اس جیسے کاتبین کو بٹھایا، ہزاروں نسخے قرآن کے لکھوائے، پوری دنیا اسلامی مملکت میں پھیلا دیا. ہاتھوں سے لکھوا کے پوری امت کو ایک قرات پہ عثمان نے جمع فرما دیا. سبحان اللہ کا چاہ. اب امام کعبہ پڑھے یا مجھ جیسا فقیر پڑھے، یوں لگتا ہے قرات میں فرق نہیں ہے. مدینے والا بھی ویسے، جھوپڑی والا بھی ویسے، پختون پڑھے، بروہی پڑھے، پشتو پڑھے، سندھی پڑھے، ہندی پڑھے، سرائکی پڑھے یا پنجابی پڑھے، زبانیں اپنی اپنی ہیں. قرآن ایک قرات میں پڑھا جا رہا ہے. لہجہ بھی ایک ہے، قرات بھی ایک ہے. اگر عثمان یہ کارنامہ نہ کرتا، سب کی جماعتیں وکھری ہوئے جیسے قرآن بھی وکھرا ہوتا. یہ قیامت تک ایک قرآن پر جو امت جمع ہے، یہ میرے عثمان کی کارنامہ ہے. یہ مصطفیٰ کا فیض ہے جو عثمان غنی کے ہاتھ سے ظاہر ہو رہا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں در منصور قرآن جو ہے
ہاں بشیرن صاحب آپ بھی شاعری کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی شاعری بھی دیکھو. آپ کی شاعری سبحان اللہ کہیں سے پاؤں پکڑتے ہیں، کہیں سے بال پکڑتے ہیں. ذرا اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھو. مجھے ایک بات آ گئی، حضور شمشیر اہل سنت، پیر طریقت، پیر محمد ارشد شاہ نقیبی مدد اللہ العالی کی آپ نے ایک تقریض میں لکھا، میں نے دیکھے 2 لفظ. آپ نے فرمایا شاعر کے لیے قرآن اور حدیث کا اور فقہ کا عالم ہونا ضروری ہے، اور وہ شاعر جو حمد بھی پڑھے اور حضور کی نعت بھی پڑھے، کیونکہ اس کو کیا پتا حضور کی عظمت کا، قرآن و حدیث کا علم ہوگا تو محمد عربی کی شان کا پتہ ہوگا. توجہ ہے؟ ورنہ کاکا اندھارے ڈنگوری مارن علی گال ہے جی میں، یا کافر تھی سکتے ہیں، یا گستاخ تھی سکتے ہیں، یا بغیر ملاح دے کشتی پاری لگ وجہ تو تیری اپنی قسمت. اگر تو سب بیٹھے ہوئے تھکے، تقریر میں مکے ساں 5:30 بجے، میں کو شوگر بھوک لگی ہے تے جے تو سب پتر سبحان اللہ اونچی آکھی میں مکائی بیٹھا مال، مرضی تواڈی اپنی ہے. والنا کھائے مولی کیڑا سجے وے در منا موتی، منصور کا معنی لکھا ہے بکھرے ہوئے. کیا قرآن کی قرات بکھری ہوئی تھی نا؟ بولو دو. ایک جگہ سے اور مجھے یاد آ گیا، میں نے حضرت پڑھی تھی روایتیں الحمدللہ، اب بھول گیا ہوں، اب میرا امتحان نہ لینا. ہاں وہ ایک قرات میں ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، یہ جو ہم سب پڑھتے ہیں جس پہ عثمان غنی نے جمع کر دیا. اور ایک قرات ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا. مانا ایک ہے، مانا بلائیں دے نہیں جی. میں توڑے کول مولوی پوچھانا دے پاؤ گا، میرے کول پوچھن بولو تو صحیح. دوسری قرات ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا. مانا ایک ہے. حضرت عثمان نے کیسا احسان کیا، سب کو ایک پر جمع کیا. فرما باقی قراتیں وہی پڑھیں جو عالم ہیں، جو جاننے والے ہیں وہی پڑھیں. امت ایک قرات پر رہے گی، ہر قرات کا دہرانا فرض نہیں ہے، قرآن کا پڑھنا فرض ہے. یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. در منصور قرآن، قرآن کے بکھرے ہوئے موتی. سلک، سلک کا معنی ہے پرونا، یہ تسبیح مڑکے پرونے ہیں نا، اس کو سلک کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں در منصور قرآن کی سلکی بھی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ دیکھو دیکھو کہنا پڑھتا ہے مصطفیٰ جان رحمت. ایک شعر میں حضرت 2 کمال بیان کیے، 2 رشتے بھی بیان کیے اور قرآن کی خدمت کو بھی بیان کیا. شعر ایک ہے، اس کا بھی ایک بند، دوسرا بند ابھی پڑھنا ہے. در منصور قرآن کی سلکی بھی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سر. یعنی عثمان، پہلے شعر میں مبہم تھا، نام نہیں تھا، اب اس کی وضاحت کر دی دوسرے میں. یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حلہ پوش خلافت بیلا. یہ قمیص کیا، یہ قمیص نہیں ہے، یہ کپڑے والی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا عثمان اللہ تعالیٰ تجھے قمیص پہنائے گا، لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، تو نہ اترنے دینا حتیٰ کہ تو مجھ کو آ کے ملے. وہ قمیص خلافت ہے. کیا ہے؟ ہاں اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اکبر آخری شعر ہے اور اس کے بعد سلام پڑھ رہے ہیں.
یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حلہ پوشے خلافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے